الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا طبیبی یا حبیبی یا آقائی یا مولائی یا ملجائی یا رسول اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام۔ آج 26 جمادی الاولیٰ سن 1443 ہجری بمطابق 31 دسمبر 2021 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد اللہ والی محلہ حیدرپورہ ملتان میں ہم موجود ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے ایمان کی سلامتی۔ جان کی سلامتی ہر کوئی مانگتا ہے کہ میری جان سلامت رہے، اولاد سلامت رہے، مال سلامت رہے، گھر سلامت رہے، کاروبار سلامت رہے، عزیز و اقارب سلامت رہیں، دوست احباب سلامت رہیں، وطن سلامت رہے، شہر سلامت رہے، بستی قصبہ دیہات گھوٹ سلامت رہیں۔ لیکن یار اچھی بات ہے یہ ساری چیزیں سلامت رہیں، لیکن میرے عزیز سب سے بڑی جو انسان کے پاس، مسلمان کے پاس دولت ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ کرے ہمارا ایمان سلامت رہے، اللہ کرے ہمارا ایمان سلامت رہے، ایمان ہمارا مرتے دم تک سلامت رہے، پھر تو ہمیں کامیاب، ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کو میں نے پڑھا ہے۔ میرا کریم مالک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا لیکن مسلمان ہو کر، یعنی مرنا اگر ہے تو مسلمان ہو کر کے مرنا ہے۔ اب مسلمان ہو کر مرنا، مسلمان ہو کر ایمان لے کر کے دنیا سے جانا، یہ کامیابی ہے مسلمان کی۔ مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، مسلمان رہنا بھی کمال نہیں ہے۔ حقیقت میں کمال ہے کہ ایمان بچا کر انسان دنیا سے چلا جائے، یہ کمال کی معراج ہے کہ اس کا ایمان بچ جائے۔ اس پرفتن دور کے اندر اسلام کو بچانا، ایمان کو بچانا دشوار سے دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر طرف ایمان کے ڈاکو، اسلام کے ڈاکو، اور اسلام کا نام لینے والے بھی اسلام کے ڈاکو، مسلمان کہلانے والے بھی اسلام کے بعض ڈاکو، مذہبی لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے شعار بظاہر اپنا کر حقیقت میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے لوگ بھی اس دور میں موجود ہیں۔ لیکن ایمان کی سلامتی کی دعا ہم اللہ کریم سے کرتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیہ کریمہ کے تحت لکھا ہے، فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ اسلام پر
خاتمہ اسلام پر ہونا اس کا اعتبار ہے۔ اگر عمر بھر بندہ مومن رہے مرتے وقت کافر ہو جائے تو وہ اصلی کافر کی طرح ہے۔ ساری زندگی بندہ مسلمان رہا، بوقت انتقال ایمان پاس نہ رہا تو وہ اصلی کافر کی طرح ہے۔ اور ایک دوسری آیت مبارکہ کے تحت مفتی صاحب قبلہ لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ مسلمان ہونا کمال نہیں بلکہ مسلمان مرنا کمال ہے۔ مسلمان مرنا کمال ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بوقت انتقال، بوقت موت ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور سراپہ نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اعمال قبول ہیں، حج کیا تو وہ بھی قبول، جہاد کیا تو وہ بھی قبول، صدقہ کیا تو وہ بھی قبول، خیرات کی تو وہ بھی قبول، نوافل پڑھے تو وہ بھی قبول، قرآن کی تلاوت کی تو وہ بھی قبول، غریبوں کی امداد کی تو وہ بھی قبول، غریبوں کو سہارا دیا تو وہ بھی قبول۔ بوقت انتقال اگر ایمان پاس نہ رہا تو کوئی چیز قبول نہیں ہے، وہ منہ پر دے مار دی جائے گی۔ اگر بوقت انتقال ایمان سلامت نہ رہا تو دعا کیا کرو کہ اللہ مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان بوقت وصال سلامت رہے۔ حضور سراپہ نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ موجود ہوں اس بندے کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، ایمان کی کیفیت مٹھاس کی صورت میں محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا جسے اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں اس کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے ساری زندگی ہمیں اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو تاکہ ہمیں ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت محسوس ہو۔ نمبر 2 فرمایا جو کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے گا اس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی۔ نمبر 3 فرمایا اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو پسند کرتا ہے۔ یہاں تو اسلام کے سودے ہوتے ہیں، یہاں تو اسلام کی بولیاں لگتی ہیں، یہاں تو شہرت کے نام پر اسلام کو فروخت کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانکس میڈیا پر طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا۔ شیعہ مذہب کا ایک بندہ وسیم نامی، اس نے اسلام کو علی الاعلان چھوڑا۔ پہلے شیعہ مذہب ہونے کے اوپر جو اس کا ایمان تھا، اس نے کہا کہ قرآن یہ دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے۔ اس میں سے اس نے کہا 26-25 آیات ہیں جس کو میں نے نکال کر الگ سے قرآن چھاپا ہے۔ پھر اس نے قرآن دکھایا، آن دا ریکارڈ ہے بات، آن دا ریکارڈ ہے، اس نے قرآن دکھایا۔ پھر جو نکالی تھی آیات ان کو سامنے اس نے چاک کیا، پھاڑا، پھر ڈسٹ بین میں ڈالا، کہا اب یہ اصلی قرآن ہے۔ اب اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کی نحوست کیا ہوئی ہے؟ اب اس نے ہندو مذہب اختیار کیا، ہندو مذہب اختیار کیا اس نے۔ ہاں، گائے کا پیشاب پینے والے لوگ، ان کا مذہب اختیار کیا اور ان کے مذہب کو اپنایا۔ پوری دنیا میں اس کی رسوائی ہوئی ہے اہل اسلام کے ہاں۔ تو یہاں کیا کہا گیا ہے؟ اسلام لانے کے بعد کفر میں پلٹنے کو جس طرح آگ میں بندہ ڈالا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ سخت سمجھے کہ میں اسلام لانے کے بعد کفر میں پلٹ جاؤں۔ اور یاد رکھنا، ایک مطلقاً کافر ہوتا ہے، ایک اسلام لا کر کے مرتد ہو جاتا ہے، اس کی زیادہ وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔
کہ اس نے اسلام کو چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا مذہب مہذب اہل سنت و جماعت، اللہ کا شکر ہے، تمام تر انبیاء، اولیاء، شہداء، صحابہ، اہل بیت کا مطیع و فرما بردار ہے۔ اللہ نے چاہا تو بوقت انتقال ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ بقول سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، الہی واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں کہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ کرے ہمارا ایمان سلامت رہے۔ آئیے سنیے ذرا، ایمان سلامت رہے گا تو ہماری بات بنی رہے گی، اگر ایمان ہمارا سلامت نہ رہا تو پھر سارا کھیل کیا کرایا بگڑ جائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے بہت بڑے امام، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے، بوقت انتقال شیطان انسان کے باپ کی صورت دھار کر کے آ جاتا ہے اور اس کے دونوں پہلوؤں پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے میں تیرا باپ ہوں، دیکھ میں یہودی ہو کر کے مرا ہوں، اور یہودی وہاں بڑے چین میں ہیں، تو یہودی مذہب اختیار کر لے۔ پھر ایمان کمزور ہوگا تو وہ دو شیطانوں کی بات ایک شیطان کی مان کر یہودی مذہب اختیار کر لے گا اور ساری زندگی کی کمائی اس کی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا شیطان دوسرے پہلو پر بیٹھ کر کہتا دیکھ ماں کا روپ دھار کر کے آتا ہے، میں تیری ماں ہوں، میں نے نصرانی مذہب اختیار کیا، نصرانی وہاں، عیسائی وہاں بڑے چین میں ہیں، تو بھی یہی اختیار کر لے۔ اللہ اکبر۔ اب جس کو اللہ توفیق دے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا، جس کو اللہ توفیق نہیں دے گا اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ ساری زندگی کی کمائی بچانی ہے تو ایمان پر خاتمہ ہونا شرط ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور ہمارے بزرگان دین خاتمے کے خوف سے بڑا رویا کرتے، خاتمے کے خوف سے بڑا لرزا و ترسا رہا کرتے۔ کاش بوقت انتقال ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ ایمان کی سلامتی کی انہیں بڑی فکر ہوتی تھی۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کے کلام کا خلاصہ لکھا امام غزالی نے کہ کہا، وہ فرماتے ہیں اگر میری موت مجھے میرے کمرے کے دروازے کے باہر آئے اور بتایا جائے یہ تیری موت ایمان کی موت ہے، اور کہا جائے تیرے گھر کے مین گیٹ پر، مین دروازے پر تجھے شہادت کی موت ملے گی، یہاں ایمان کی موت ملے گی، کمرے کے دروازے پر، مین گیٹ گھر کے دروازے پر، گھر کے مین دروازے پر شہادت کی موت ملے گی، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، امام غزالی نے کہا، وہ فرماتے ہیں کمرے کے دروازے پر مجھے مر جانا بہتر ہے کہ ایمان کی موت تو ملتی ہے نا، ہو سکتا ہے مین گیٹ تک جاؤں اور میرے دل میں کوئی اور خیال پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے میرا ایمان بھی سلامت نہ رہے، تو فرمایا شہادت کو چھوڑ دوں گا، ایمان کی موت کو قبول کروں گا، حالانکہ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے جس کو اللہ کریم عطا کر دے۔ تو فرماتے ہیں میں ایمان کی موت کو قبول کروں گا۔ آج ایمان کی ہمیں کیا فکر ہے؟ ایمان کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ ایمان سلامت رہے ہم نے کیا تگ و دو کی ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے؟ کیا تہجد میں اٹھ کر کے کبھی ہم نے دعائیں مانگی، مولا جو تو نے اسلام دیا ہے، جس کی خاطر حضور نبی کریم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ایمان کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمیں ورثے میں اسلام مل گیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ کبھی مسلمان ہونے پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، کبھی نماز کی پابندی کر کے 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کر کے بھی اللہ کا شکر کیا، کبھی نوافل پڑھ کر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، قرآن کی تلاوت کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔
کبھی نیکی کے کام کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں بڑی عزتوں سے نوازا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے پر بھی سجدہ شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں نصیب فرمائی ہے، ایمان کی دولت ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ آج دولت کو بچانے کے لیے تو دعائیں کی جاتی ہیں، لاکرز میں دولت کو رکھا جاتا ہے، تجوریوں میں بند کر کے دولت کو رکھا جاتا ہے، آج لاک میں تالوں میں دولت کو رکھا جاتا ہے، سامنے کسی کے یوں دولت کو نہیں ڈالا جاتا۔ بھائی جان، دولت تو پھر بھی مل جائے گی، لیکن ایمان یہ وہ ایسی دولت ہے کہ اگر چلا گیا تو پھر نصیب نہیں ہوگا، پھر سارے اعمال کا دار و مدار بھی تو ایمان پر ہے نا۔ اللہ کرے بوقت انتقال ہمارا ایمان سلامت رہے۔ میرے شیخ کامل، دنیا اہل سنت کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب کہتے ہیں، ایمان پہ دے موت یا رب، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ اللہ، ایمان کی موت بھی مل جائے اور مدفن بھی حضور کے قدموں میں مل جائے، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیہ پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ اللہ کرے ہمارا ایمان سلامت رہے۔ آئیے، بزرگوں نے لکھا ہے جس کو ایمان کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوتا، ایمان کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوتا، بوقت انتقال ان کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، ان کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ آئیے سنیے، ملفوظات اعلی حضرت میں یہ بات لکھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ معذن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھا اور میں نے ایک شخص کو دیکھا طواف کے دوران غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ مرتے وقت میرا ایمان سلامت رکھنا، اے اللہ مجھے دنیا سے مسلمان ہو کر رخصت کرنا، بوقت انتقال میرا ایمان سلامت رہے۔ اور کوئی دعا نہیں مانگ رہا، یہی دعا مانگے جا رہا ہے، یہی دعا مانگے جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ معذن کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا بھائی تو اور دعا کیوں نہیں مانگتا، یہی دعا مانگے جا رہا ہے؟ کہنے لگا میرے دو بھائی تھے، ایک بھائی نے کئی سال تک بلا معاوضہ بلا تنخواہ اذان دی، اور جب اس کا وقت ندا قریب آیا تو اس نے قرآن کریم منگوایا، قرآن کریم منگوا کر کہا ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ قرآن سے برکتیں حاصل کرے گا، قرآن منگوا کر کے کہنے لگا تم گواہ ہو جاؤ میں اس قرآن سے بیزار ہوں اور اس کے تمام اعتقادات سے بیزار ہوں اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں، اس طرح اس نے کہا اور اس کی روح نکل گئی۔ کئی سال تک مسجد میں اذان دی اس نے، بغیر تنخواہ کی اذان دی۔ کہنے لگے بابا، عبداللہ معذن سے کہا بابا پھر میرا دوسرا بھائی 30 سال تک اس نے مسجد میں بلا معاوضہ اذان دی، بلا معاوضہ اذان دی، بغیر تنخواہ کی اذان دی، لیکن بوقت انتقال اللہ اکبر اس کا خاتمہ بھی کفر پر ہوا، نصرانی ہو کر کے مرا۔ اب بتائیے میں ایمان کی فکر نہ کروں تو کیا کروں، ایمان کی فکر نہ کروں تو اور کیا کروں؟ دو بھائی میرے انتقال کر گئے، کئی سال تک مسجد میں بلا معاوضہ بلا تنخواہ اذان دینے والے، ایک بھائی نے 30 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دی، بغیر تنخواہ کی اذان دی۔ آج تو ہم اپنے آپ کو نیک تصور کرتے ہیں نا، ہم نے داڑھی شریف رکھ لی تو ہم نیک بن گئے نا، بظاہر ہم نے امامہ سر پہ رکھ لیا تو ہم کہتے ہیں نیک ہیں، مسجد میں چل کر کے آ گئے تو ہم نے کہا ہم نیک بن گئے، مسجد میں آ کر کے ہم نے نماز با جماعت پڑھ لی تو کہا ہم نیک بن گئے، نوافل پڑھ لیے تو ہم نیک بن گئے، تہجد پڑھ لی تو ہم نیک بن گئے، قرآن کی چند آیات ہمیں حفظ ہو گئی تو ہم نیک بن گئے، صدقہ و خیرات کیا تو
تو ہم نیک بن گئے، ہمارا تو ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، بوقت انتقال ان کا ایمان سلب کر لیا گیا۔ آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ یہ امیر علیہ سنت کے اشعار میں سے یہ شعر ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آئیے سنیے ذرا، ایمان پر برا خاتمہ ہونے کے بزرگوں نے لکھا ہے چار اسباب ہیں جن کے ذریعے برا خاتمہ ہونے کے اسباب میں سے یہ سبب ہے، اور لکھنے والے کوئی عام نہیں ہے، لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی الشافعی 911 ہجری کے اندر جن کا انتقال ہوا، شرح الصدور انہوں نے کتاب لکھی ہے، فرماتے ہیں 4 اسباب ہیں برے خاتمے کے۔ نمبر 1، نماز میں سستی کرنا۔ فجر میں تو آنکھ نہیں کھلتی نا، سستی کرنے والے کا برا خاتمہ ہونے کا چانس زیادہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اب بندہ بے نمازی بھی رہے اور کہے میرا ایمان بچ جائے گا، تو امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں نماز میں سستی کرنا یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ نمبر 2، شراب نوشی یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ نیو ایئر نائٹ، یہ آنے والی رات جو ہے 31 دسمبر ہے نا آج، یہ جو دن گزر رہا ہے رات آئے گی، اور اس رات کے 12 بجتے ہی جس کا نام دیا جاتا ہے نیو ایئر نائٹ، طوفان بدتمیزی کھڑا ہوگا، اور شراب پہلے سے لوگوں نے سنبھال لی ہے، شراب و کباب کی محفلیں سجیں گی، فائرنگ ہوگی، ادھم مچایا جائے گا۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، گناہ کرنے کے لیے شروع ہو رہا ہے اسویں سال، گناہ کرنے کے لیے کیا شروع ہو رہا ہے؟ تو فرمایا شراب نوشی یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ نمبر تین فرمایا گیا والدین کی نافرمانی یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو تکلیف دینا یہ برے خاتمے کا سبب ہے، اور موٹر سائیکل سے سلنسر کی وہ خاص چیز نکال کر شور مچانا، گلی محلوں میں لوگوں کو تنگ کرنا، خوف و ہراس میں مبتلا کرنا، یاد رکھنا مسلمان کو تکلیف پہنچانا برے خاتمے کا سبب ہے، اور جس کا برا خاتمہ ہوا وہ اسی اصلی کافر کی طرح ہے جو پیدائشی کافر ہے، اسی کی طرح ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہے۔ اب آئیے سنیے ذرا، آپ کے سامنے چند باتیں اور بیان کرتا ہوں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شریعت میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا ابن ابو جمیلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے حضرت سیدنا رجاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوداع کرتے ہوئے کہا، دعا دی، اے ابو مقدام اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اے بتیجے جان کی حفاظت کی دعا نہ کر، ایمان کی حفاظت کی دعا دے کہ اللہ میرا ایمان سلامت رکھے، اللہ میرا ایمان سلامت رکھے، اس کی دعا کر کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء کے اندر امام ابو نعیم نے ان کی پوری داستان لکھی ہے۔ میں مختصر کر کے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ ساری رات روتے رہے۔ کون؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات روتے رہے۔ فرماتے ہیں بزرگ یوسف بن اسباط فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا آپ گناہوں کے خوف سے روتے ہیں؟ ایک تنکا اٹھا کر کے کہا اللہ کی بارگاہ میں گناہ جو میرے ہیں اس کی حیثیت تو اس تنکے کے برابر بھی نہیں ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ فرمایا پھر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس بات کا خوف میرے دل میں ہے کہ ایمان کی دولت مجھ سے نہ چھن جائے۔
اتنے بڑے ولی کامل ہیں، اتنے بڑے بزرگ امام سیدنا سفیان ثوری کہ میرا ایمان مجھ سے نہ چھین لیا جائے، اس خوف سے میں روتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ منہاج العابدین آپ نے کتاب لکھی ہے، جس طرح احیاء العلوم لکھی، کیمیاء سعادت لکھی، مکاشفۃ القلوب لکھی، اسی طرح منہاج العابدین بھی ایک کتاب لکھی ہے امام غزالی نے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بوقت وصال رونے لگے، انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے، چلانے لگے۔ لوگوں نے دلاسا دیتے ہوئے عرض کی، یا سیدی گھبرائیے نہیں، اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیے۔ فرمایا برے خاتمے کے خوف نے مجھے رلا دیا ہے، برے خاتمے کے خوف نے مجھے رلا دیا۔ اگر ایمان پر خاتمے کی ضمانت مل جائے تو پھر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، اگرچہ پہاڑوں کے برابر بھی میرے گناہ ہوں، اللہ پاک سے ملاقات کروں، پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہو، اس کا مجھے خوف نہیں ہے، صرف برے خاتمے کا خوف ہے کہ میرا کہیں برا خاتمہ نہ ہو جائے۔ تو لوگو، آج کا موضوع ہمارا ایمان کی سلامتی کے بارے میں ہے، اور میں نے اوائل میں یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا لیکن مسلمان ہو کر، یعنی تمہاری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرنا چاہیے، ایمان کی حفاظت کے لیے رسول اللہ کی سنتیں بھی اپنانی چاہیے، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ایمان کی حفاظت کے لیے نماز کی پابندی بھی کرنی چاہیے، ایمان کی حفاظت کے لیے شراب نوشی سے بھی بچنا چاہیے، والدین کی نافرمانی سے بھی بچنا چاہیے، گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، کہ بوقت انتقال ہمارا ایمان سلامت رہ جائے۔ تو ایمان کی سلامتی کے حوالے سے میں نے چند باتیں اور بزرگان دین کے کچھ واقعات اور احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کریم آپ کا، میرا، سب کا ایمان سلامت رکھے، اور ایمان لے کر ہی اس دنیا سے جائیں، پھر تو ہم ہیں کامیاب۔ اگر ایمان لے کر کے نہیں گئے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے، پھر اس دنیا میں جناب جس طرح آئے تھے ویسے خالی چلے جائیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کتاب الفتن کے اندر میرے کریم آقا کی طویل حدیث ہے، اختصار سے بتاتا ہوں۔ میرے حضور فرماتے ہیں، بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ وہ مومن پیدا ہوئے، مومن زندہ رہے، اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوگا۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے، اور کافر ہی مریں گے۔ پھر حضور نے فرمایا بعض بندے ایسے ہیں کہ جو مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری، اور خاتمہ برا ہوا، کفر پر خاتمہ ہوا، یہ اصلی کافر کی طرح ہیں۔ فرمایا بعض بندے ایسے ہیں، کافر پیدا ہوئے، کافرانہ زندگی گزاری، اور کفر کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں ان کی موت آئی۔ فرمایا یہ بچ جائیں گے، ساری زندگی اگرچہ کفر پر گزری ہے لیکن ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، ایمان قبول کر لیا، وہ بچ جائیں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہمارے لیے کیا ہے، تو ہم اللہ کی خفیہ تدبیر سے عافیت کا سوال کرتے ہوئے رب کائنات سے دعا کرتے ہیں، اللہ بوقت انتقال ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔